خود میرے نبی نے باتیں بتا دی یا نبی عبادی ہر زمان سن لے یہ لمحہ ہادی یا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات بتا دی یا نبی عبادی ہر ہر کا تاکنے ہوا دل جگمگا والا آخری شریعت اولیاء والی رہ جائے خدا میں آپ نے صدا دی یا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات بتا دی یا نبی عبادی رسول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہوتے ہیں دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ گئے ختم ہو گئے ہیں ذات ہر سے آخر باطن فرادی یا نبی عبادی خود میرے نبی نے بات بتا دی یا نبی عبادی تقائے عالم صرف نام ان کے کر دیا خدا نے ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا جو علوم
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن الحمدللہ ثم الحمدللہ پائے اسپیرٹ صاحبہ جو ہے وہ لیکچر دیتی ہیں، اور آج بھی انہوں نے بڑا زبردست لیکچر آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ مگر آپ دوست سارے جانتے ہیں کہ جس طرح ہماری روٹین ہے کہ ہم لیکچر سننے سے پہلے، یعنی اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے میرا ساتھ دیجیے گا، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ دوستو، میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی مجھے قرآن پاک کی تلاوت لگانی پڑتی ہے تو اس وقت کچھ ایک آدھا منٹ جو ہے وہ ایک آدھا منٹ چند سیکنڈ درکار ہوتے ہیں۔ تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ تو دوستو، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت سنی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو قادیانیوں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں سب سے پہلی اہم بات میں پروگرام کے شروع میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایک ٹانگ والا مبلغ ہے، اس نے سب کو چیلنج دیا، اور زہد بھائی نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹانگ والا زہد بھائی سے کیا باتیں طے کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ ویسے اس معاملے میں میں نے جو دیکھا ہے تقریباً 6-7 سال کے عرصے میں، جب سے سوشل میڈیا پہ میں ان ہوا ہوں، تو بہت ساری گفتگویں یہ قادیانیوں نے کی ہیں، اور ہر دفعہ یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی یہ حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں
کبھی یہ قرآن پاک کی آیات کے منکر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے زاہد بھائی نے اس کو کہا ہے کہ تمہارے جو دو فیورٹ موضوع ہیں، ایک وفات عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا ختم نبوت یعنی اجرائے نبوت پہ تم بات کرنا چاہتے ہو، تو الحمدللہ دونوں پہ زاہد بھائی نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے، ان کو امینی چیلنج ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اب دیر ان کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ جو دکاندار ہے میرا کزن، اس نے لہرا لہرا کر یوز آصف کے اس چیلنج کو اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اور کل ہم نے آپ لوگوں کو بتایا بھی کہ اب یہ اس چیز کی سر عام آ کر معذرت کرے گا کہ بھئی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، اب یہ اس سے اس کو باہر نکالے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا دکاندار کا معاملہ۔ اچھا جی، میں نے ایک چیلنج جو ہے وہ اس ایک ٹانگ والے کو بھی دیا تھا، چونکہ میں جانتا تھا کہ قادیانیت میں رہتے ہوئے ان کو داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں، جس طرح کہ مرزا قادیانی نے بھی یہ بات کہی کہ جب یہ سارے لوگ میرے پیچ میں پھنس گئے تو پھر مرزا قادیانی کہتا ہے ان کے سامنے میں نے یہ معاملات رکھے، یعنی اچھی طرح ان کو پہلے پھنسا لیا اپنے پیچ میں۔ تو میں نے بھی ایک ٹانگ والے مبلغ کو یہ کہا ہوا ہے کہ تم میرا چیلنج قبول کرو اور آؤ مجھ سے گفتگو کرو، مگر ابھی تک یہ اپنے اس چارپائی جو عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کی ہے اس سے نیچے سے باہر نہیں آ رہا۔ برا دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ زہر صاحب کسی طرح اسے کو ڈانگ ڈونگ پھیر کے باہر نکال لیں، مگر لگتا ہے مشکل ہے، چونکہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ کوئی بھی مرزا قادیانی کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، یہ صرف وفات و حیات مسیح کا اس لیے شو ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر ان کو تھوڑا سا نکلنے کا رستہ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال بڑی دفعہ الحمدللہ ان کے ہم نے رستے بند کیے، پھر یہ گروپوں سے لیو ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی پائے اسپرٹ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں، جو ہی پائے اسپرٹ صاحبہ آتی ہیں تو پھر ہم اپنے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو زاہد بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جو جتنے بھی باقی احباب سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ جی شکریہ شمس بھائی، آپ نے جو ہے وہ دوبارہ ان کو ایک بار ہمارا وہ چیلنج دہرا دیا جو ہم نے ان کو دیا تھا، اور ان کا وہ موضوع جس سے جو ہے وہ یہ یوز آصف والے معاملے سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بار بار لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اہم معاملہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک حیات و وفات یا رفع نزول کا ہے، اس کے اوپر یہ لوگ بات نہیں کرتے، اور یوز آصف کے اوپر جو ہے یہ بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل ایک شمس بھائی ان کا یوز آصف والے معاملے سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کی ایک ان کی کوشش تھی کہ ہم دوسری طرف ان کو الجھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ جو احباب ہماری اسٹریم سن رہے ہیں جو ہماری گفتگو سنتے رہے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے ان کا ہر چیلنج قبول کیا ہے، جو بھی انہوں نے چیلنج دیا۔ یہ تو ہمارے چیلنج قبول نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، لیکن ہم نے ان کا ہر چیلنج قبول کیا ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ صرف چیلنج ہی کریں گے، ان کی اوقات گفتگو کرنے کی نہیں ہے۔ اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ چیلنج جو ہم نے دیا تھا وہ بھی قبول ہو گیا، یوز آصف سے پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ آگے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قادیانی حضرات آپ کی چالوں سے ہم بڑی اچھی طرح واقف ہیں، بھاگنے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو، کیونکہ اب ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا نا آپ کے یہ دجل و فریب اور چالیں دیکھتے ہوئے، تو بھاگنے نہیں دینا ہم نے آپ کو۔ میں آپ کے چیلنج قبول کر کے بیٹھا ہوں، ختم نبوت پہ بھی آپ کو مناظرے کی دعوت دی تھی، رفع و نزول پہ بھی مناظرے کی دعوت ہے، لیکن شمس بھائی جو ہیں وہ یوز آصف پہ ہی بات کریں گے۔ شمس بھائی نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، یوز آصف سے ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ شکریہ شمس بھائی۔ جی زید بھائی بہت بہت شکریہ۔ بالکل انشاءاللہ تعالی یہ جو یوز آصف کے موضوع پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی
ہم ایسے ایسے حوالے ان کے سامنے رکھیں گے کہ ان کو پریشانی لاحق ہو جائے گی. اور جو معصوم قادیانی حضرات ہیں ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ اس کو تسلی سے دیکھیں. چلیے ہمارے ساتھ نیچے اسٹوڈیو میں پوائس پیریڈ صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. ہم ان کا لیکچر سماعت سنتے ہیں. پوائس پیریڈ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. آمین ثم آمین. محترم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص نے اپنی احمدیہ جماعت کا قلعہ اس بنیاد پر بنایا تھا کہ نعوذ باللہ وہ خدائے تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم و عدل بنائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کو کسر صلیب کے لیے بھیجا گیا ہے. اور پھر کسر صلیب کی بھی تعریف انہوں نے خود ہی کر دی کہ گویا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ کر اپنی والدہ حضرت مریم صدیقہ اور اپنے بعض اصحاب کے ساتھ آ کر کشمیر میں فوت ہو گئے. اب اس حوالے سے چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. اور روحانی خزائن کی یہ جلد ہے جی، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 368 368. مرزا صاحب یہاں پہ کیا لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے عذرائے احسان، صلیب کی مصیبت سے نجات دی، تو پھر آپ نے ماں اپنی والدہ محترمہ اور اپنے بعض صحابیوں کے کشمیر اور اس کی بلندیوں کی طرف. اس کے حوالے سے ویسے پہلے بہت زیادہ ڈیٹیل کی سٹریم ہو چکی ہے، تو میں اس پہ وضاحت کوئی نہیں کروں گی، بس میں سمپلی آپ کے سامنے کے تحریروں کو پڑھوں گی. تو کیا لکھتے ہیں جی کہ آپ نے ماں اپنی والدہ محترمہ کے اور اپنے بعض صحابیوں کے کشمیر اور اس کی بلندیوں کی طرف، جو دل کو قرار بخشنے والی اور چشموں والی سرزمین اور ہر قسم کے عجائبات کا مجموعہ تھی، ہجرت فرمائی. اب یہ کون فرما رہا ہے جی؟ مرزا قادیانی صاحب، روحانی خزائن جلد نمبر 18 میں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جس کتاب کا میں نے سکین لیا ہے، یہ جلد 18 جو ہے اس میں الہدا نامی کتاب ہے جو کہ عربی میں ہے، اور اس کا عربی کتاب کا ترجمہ بھی بعد میں جماعت احمدیہ نے چھپوا لیا ہے، اور یہ اس ترجمے میں سے میں نے پیج لیا ہے تاکہ عربک کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی اردو عبارت بھی چیک کر سکیں، اور ترجمے کا صفحہ بھی ہر سکین کے اوپر میں نے منشن کر دیا. اچھا جی، اس سے ذرا سا آگے چلتے ہیں. اب صفحہ نمبر 361 پہ کیا لکھتے ہیں موصوف؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ طویل مدت تک پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں رہے بھی اور وہیں پہ وفات پائی. اور یہ دیکھیے سامنے آ گیا سکین، قطعی ثبوت سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ملک کشمیر کی طرف ہجرت کی. ٹھیک ہے جی. بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کبیر فرماتے ہوئے انہیں صلیب سے نجات دی. یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ جب صلیب سے اللہ نے نجات دے دی تو پھر انہوں نے کشمیر کی طرف ہجرت کر دی، اور پھر آپ علیہ السلام وہاں ایک لمبی مدت تک قیام پذیر رہے اور وہیں پہ وفات پائی. اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور عبارت ہے جو صفحہ نمبر 370 پر ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی یہ ہے جی پیج 371،
और यहाँ पर वो क्या लिख रहे हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम कश्मीर पहुंचे और इसी खित्ता में मुकीम हो गए, यहां तक कि वो वहीं फौत हुए और अपने बाज प्यारे साथियों के साथ मोहल्ला खान यार में दफन हो गए। अब यहां पर उन्होंने क्लियरली क्या बता दिया कि कश्मीर पहुंचे, वहां मुकीम हो गए, फिर वहीं फौत हो गए और फिर कुछ साथियों समेत वहां पर उनको दफन कर दिया गया, उनकी तदफीन कर दी गई, यानी वहां उनकी कब्र बना दी गई। अब अगला स्कैन देखिए जी, यहां पर वो कैसी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम कब्र को खोलें तो सारे इसरार हम पे खुल जाएंगे। ये है जी रूहानी खजाइन जिल्द 18 का सफा नंबर 371 ही का अगला हिस्सा। पहला हिस्सा मैंने पिछले स्कैन में पढ़ा और अब अगले हिस्से में लिख रहे हैं कि अगर कब्र कुशाई की जाए तो इसरार और रमूज के शवाहिद और बैयनात कसरत से जाहिर होंगे। कब्र कुशाई किसकी करने की बात कर रहे हैं? उस शख्स की जिस कब्र की जिसपे के यूजासिफ का कतबा लगा हुआ और जिसके क्लेमेंट हैं ये मिर्जा कादियानी साहब के वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। और आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं और अल्लाह ताला के सच्चे नबी की कब्र को खोलने का मशवरा दिया जा रहा है। यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। अच्छा, अब इसके बाद फिर इसी किताब के अंदर कश्मीर के लोगों की, अहले कश्मीर की गवाहियां भी शुरू होने जानी है। रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा नंबर 361, यहां पे मिर्जा साहब क्या कहते हैं, उर्दू तर्जमे का सफा जो है वो 173 है। मैंने साथ साथ यहां लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आप उर्दू तर्जमा खोलेंगे तो 173 पेज होगा, रूहानी खजाइन की जिल्द खोलेंगे 18 तो उसका सफा 361 होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि वहां के लोगों की जबान पर ये रवायत मुतवातर चली आती है कि वो बनी इसराइल के एक नबी की कब्र है जो शहजादा था और उसका नाम यूज आसिफ है। बस उनसे पूछ ले जो दलील का तालिब है। और वहां के आम लोगों में ये बात मशहूर है कि इसका असल नाम ईसा साहिब था और वो नबियों में से था। अब यहां पर क्या लिख दिया, किसकी बात हो रही है? जिस एरिया में ये कब्र मिलती है, श्रीनगर कश्मीर का एरिया, वहां पे फरमा रहे हैं कि उन लोगों की जबान पर यह बात जुबाने ज़दे आम थी कि वो बने इसराइल के एक नबी की कब्र है जो शहजादा था और उसका नाम यूजासिफ है। तो जो चाहे कि दलील ले तो जाकर उनसे पूछ ले। और फिर यहाँ पर दूसरी बात क्या लिख दी उन्होंने कि यहाँ के लोगों के अंदर उनका नाम ईसा साहिब मशहूर था। ठीक है जी। अब ये बात बहुत अहम है क्योंकि इसी पे फिर मिर्जा कादियानी साहब ने बहुत सी गवाहियां भी पेश की हैं। Now comes yet another claim by मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब। अब वो एक और बात करने चले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है मैं राज़े हकीकत की बात करती चलूं क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जिसको यहां कोट करना जरूरी है। यहां पर अब वो क्या लिख रहे हैं, ये हाशिया है जी, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 14 पेज 161। अब ये जो बात वो कह रहे हैं कि कश्मीर वाली कब्र जो है ये हजरत ईसा से मंसूब है, उनकी कब्र है, तो बात अब यहाँ पे कैसे शुरू कर रहे हैं कि बाज लोग उनको यूजासिफ के नाम से पुकारते हैं, मगर अक्सर लोग ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये पॉइंट भी खुसूस से याद रखिएगा कि बाज लोग तो उनको यूजासिफ कहते हैं, लेकिन अक्सर यानी मेजॉरिटी का बिलीफ ये है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और उस मेजॉरिटी का जिक्र अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं कि हमारे मुखलिस मौलवी अब्दुल्ला साहब कश्मीरी ने जब श्रीनगर में इस मजार की निस्बत तफ्तीश करना शुरू किया तो बाज लोगों ने यूजासिफ का नाम सुनकर कहा कि हम में तो वो कब्र ईसा साहब की कब्र मशहूर है। चुनाचे कई लोगों ने यही गवाही दी
जो अब तक श्रीनगर में जिंदा मौजूद हैं, और जिसको शक हो वो खुद कश्मीर में जाकर कई लाख इंसान से दरियाफ्त कर ले। अब उसके बाद इनकार बेहयाई है। अब मिर्जा साहब यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि जब यूज आसफ के नाम की कब्र जो थी, जो उससे मंसूब थी, उसको चेक करने के लिए उनके सहाबी अब्दुल्ला कश्मीरी साहब वहां पहुंचे, तो उन्होंने कोशिश क्या की कि लोगों से जाकर दरियाफ्त करें, और जिससे भी उन्होंने जाकर यूज आसफ का नाम पेश किया तो सबने कहा भाई क्या कहते हो, यहाँ पर तो हमने इसको ईसा की कब्र के नाम से याद रखा हुआ है। हम में से तो, यानी मिर्जा साहब के अल्फाज हैं कि मेजॉरिटी कह रही है कि ये ईसा साहब की कब्र। और फिर अगर पहली स्कैन में भी उन्होंने यही कहा कि हक के तालिब हैं तो जाकर तफ्तीश कर लें, और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि आप जाकर कई लाख लोगों से दरियाफ्त फरमा लें, क्योंकि वो कई लाख लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिजाइडिंग एट कश्मीर, दे बिलीव कि ये जो कब्र है ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अगर ये कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की है तो मिर्जा साहब ने उसके लिए क्या क्या प्रूफ दिए हैं। इसके बाद मिर्जा साहब ने अपनी इसी बुक में वॉल्यूम 18 के 2 पेजेस पर 373 और 374 के ऊपर एक लंबी लिस्ट पेश की है। उस लिस्ट में उन्होंने क्या लिखा है, उन तमाम लोगों के नाम जिनके बकौल, जो कि मिर्जा साहब के बकौल गवाही देते थे कि ये जो कब्र है यूज आसफ नामी जो कश्मीर में मौजूद है, ये बेसिकली कब्र है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। और ये जो गवाहियां हैं फर्स्ट पेज पे 1 to 28 नेम्स मेंशन है, और उसके बाद आगे चले, ये देखिए मैं इसको जूम भी कर रही हूं, आप चेक कर लीजिए कि ये शहादत पेश कर रहे हैं किस पे, कि ये अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है जिसके ऊपर यूज आसफ का कतबा है। और ये नाम आ रहे हैं मुख्तलिफ मौलवी हजरात के, मुख्तलिफ वाइज हैं यहाँ पर, और उनके नाम लिखते लिखते नीचे फिर उन्होंने लिखा कि ये शहर के बहुत नेक लोग हैं। दिस इज पेज नंबर 1, और इसके साथ ही दूसरा पेज भी अगर हम लगा दें तो वहां पर ये काउंट जो है ये 72 तक चला जाता है। इसका सेकंड पेज जो है उस पे 29 से ऑनवर्ड बाकी के तमाम लोगों की डिटेल दी हुई है, जिनके मुताल्लिक मिर्जा कादियानी साहब का ये क्लेम है कि ये तमाम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस कब्र की गवाही देते हैं। ये देखिए ये काउंट 72 पे चला गया, और इसके नीचे मिर्जा कादियानी साहब ने तहरीर करने के बाद अपना नाम भी दिया है और उस पे डेट भी डाली है। अच्छा जी, अब ये जो उन्होंने तहरीर मिर्जा कादियानी साहब ने दी है, इस तहरीर में अगर 28 नंबर्स के बाद यानी पेज 373 के बाद अगर हम चेक करें तो नीचे एक छोटी सी तहरीर थी जो अरबी में थी, उसको मैंने इस उर्दू तर्जुमे में से कट कर लिया आपके सामने शो करने के लिए। अब ये वो तहरीर थी कि इसके बाद पेज 373 पे ऊपर नाम शुरू करने से पहले सुम्मा बाद ज़ालिका नक्तबु अस्मा और रिजाल, अब वो बात क्या कर रहे हैं कि इसके बाद फिर उन तमाम मर्दों के नाम लिख दिए गए हैं जो कि उस इलाके के रहने वाले हैं। अल्लज़ीना शहदू इन्नहु कब्र नबीउल्लाह ईसा, और ये शहादत क्या देते थे, ये लोग उन सब ने शहादत दी कि ये कब्र नबीउल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की। उर्दू तर्जुमा पढ़ लें कि फिर इसके बाद हम उस शहर के रहने वाले उन मोतबर लोगों के नाम दर्ज करते हैं जिन्होंने इस बात की शहादत दी है कि बिला शक व शुबा ये कब्र अल्लाह के नबी ईसा यूज आसफ की ही है। अब देखिए शहादत में भी डंडी मार गए, अल्लाह के नबी ईसा और साथ यूज आसफ लिख दिया, ताकि वो जिस तरह मिर्जा साहब हर जगह बचने के लिए एक खिड़की खोल देते थे, यहाँ पे भी अगर कोई पकड़ेगा कि जी गवाही तो आपने दी कि ये कब्र ईसा की है, तो हम कहेंगे साथ यूज आसफ लिखा था, हमने तो कहा यूज आसफ की गवाही दी। और अगर कोई कहेगा कि जी आपने यूज आसफ लिखा है, तो हम कहेंगे देखो ईसा का नाम भी तो लिखा है ना। ये वो उनका टैक्टिक्स है जो वो फ्रॉडुलेंट टैक्टिक हर जगह यूज करते हैं। अच्छा, अब आपने इस इबारत को भी जहन में रखना है। अच्छा, इसके नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। जब आपने सेकंड पेज फर्स्ट पेज देखा था तो उसके नीचे अरबिक में लिखी हुई थी, वहां वो लिखते हैं कि इन गवाहों की तादाद हजारों में है, यानी हजारों लोगों ने आकर जब अब्दुल्ला कश्मीरी साहब बकौल उनके तफ्तीश के लिए गए थे कब्र की, तो हजारों लोगों ने गवाही पेश की थी।
अब उन हजारों में से क्या कहते हैं, लेकिन हमने इसी कदर नामों पर इक्तफा किया है और ये सब अमाए दीन और मुशाहिर और सुलहाए कौम हैं। यानी यहाँ पर अब क्या बताना चाह रहे हैं कि जिन 72 लोगों के नाम हमने आपके सामने बतौर गवाह पेश कर दिए, उन हजारों लोगों में से जिन्होंने के गवाही दी थी, तो इन लोगों को छोटा मोटा मामूली मत समझिएगा, क्योंकि उस जमाने के ये लोग वो थे जो सुलहा कौम थे, यानी कौम के नेक तरीन लोग थे। अब हकीकत हाल ये थी जी कि किताब मिर्जा साहब ने लिखी अरबी में और फिर पब्लिश करने के बाद भेज दी हिंदुस्तान से बाहर। आप लोगों ने सबने एक मुहावरा तो सुना होगा कि बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में। तो इसी तरह गवाहियां जो थी वो कश्मीर में थी और किताब जो थी वो पहुंच गई तमाम मिस्र और दूसरे अरब ममालिक में। गवाहान को भी नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसी कोई गवाही पेश की होगी, मगर नामों की तशहीर दुनिया में जहां जहां मुमकिन थी हो चुकी। अब मिर्जा कादियानी साहब ने ये गवाहियां डाल के दरअसल ये तासुर देने की कोशिश की थी कि शायद श्रीनगर कश्मीर के मोहल्ला खानियार में ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा है, जिस वजह से बाद में मिस्र और दूसरे ममालिक में जहां पर ये किताब पहुंची वहां मशहूर होना शुरू हो गया कि जी वहां इंडिया में कश्मीर में ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। मगर वही बात कि जिन लोगों को इन्होंने गवाहान के तौर पे पेश किया था, जब उन कश्मीरी गयूर लोगों को पता चला तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में बल्कि जो मुरब्बियान कहते हैं सरी अल्फाज में इन मामलात से और इन अकायद की तरदीद भी पेश कर दी। इन मामलात से वो बरियो ज़िम्मा हो गए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ये सब झूठ है। और माशाल्लाह जी अबू जफर M.A. गोरगानी साहब थे, जिन्होंने कश्मीर से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी किताब श्रीनगर के प्रेस से पब्लिश करवा दी और उस किताब में फिर इस लिस्ट में जो 72 उलमा और मोतबर अमाए दीन, मशाहिर और सुलहाए कौम मौजूद थे, उनमें से चंद एक के बयाने तहरीरी भी बिमा दस्तखत पेश करवा दी, जिन पे कि मिर्जा कादियानी साहब ने खामोशी से कब्र ईसा के गवाहान होने का इल्जाम लगाया था। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो उन्होंने झूठी गवाहियां पेश करके बहुत से लोगों को, अवामुन्नास को बेवकूफ बनाने की जसारत की थी। तो अब चलिए हम इन गवाहों के झूठे होने के सबूत मुलाहिजा फरमाते हैं और हम चलते हैं अब, जैसे कि डॉक्टर समर साहब कहते हैं, सैयद समर रिजवी साहब के आइए अब हम सफर करते हैं और चलते हैं फलां इलाके की तरफ। तो आइए आज हम चलते हैं कश्मीर की तरफ और जाकर देखते हैं कि कश्मीर के उन लोगों ने क्या गवाहियां पेश की थी। तो इसके लिए उस बुक का जो कंप्लीट है स्कैन वो मैं आपके सामने लगाती जाती हूँ और इंशाल्लाह वहां से हम देखते जाएंगे कि किस कदर झूठ बोला जा रहा है, कैसे धोखा दिया जा रहा है। आपके सामने इस बुक का पेज 257 शो हो रहा है और ऊपर हेडिंग है ऐलान जनाब सादुद्दीन अतीक मौलाना मौलवी अतीकुल्लाह साहब मीर वाइज अकबर कश्मीर। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि ये सारे नाम जिनके हवाले से हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, ये सब के सब लोग उस वक्त 1946 में जब इन्होंने अपने बयानात कलम बंद करवाए उस वक्त ये जिंदा थे और इनको जब कुछ लोगों ने ये बुक पेश की जिसमें कि मिर्जा कादियानी साहब ने इनका नाम लेकर ये झूठ लिखा था और ये झूठे गवाह पेश किए थे, तो ये लोग हक्का बक्का रह गए कि हमारे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि हमने कब ऐसा बयान दिया था। तो फिर उन लोगों को ये बताया गया और उन्होंने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि यहाँ हमारे नाम लिखे रह जाएं, और हालांकि वो दिल से इन बातों को मानते तो नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बात पे हमारी पकड़ हो जाए कि हमने इस पे आवाज नहीं बुलंद की। तो उन सब लोगों ने फिर अपने रिटन बयानात जमा करवाए जो यहाँ पर पब्लिश किए गए बुक के अंदर। और ये जो सादुद्दीन अतीक साहब है, इनका नाम भी उन 72 लोगों में मौजूद था। अब उन्होंने ये लिखा है कि ये जो है किताब खुदा, ये मैं उन्हीं के स्क्रिप्ट में से चंद एक लाइनें आपके सामने पढ़ देती हूँ। 12 जून 1902 वाली किताब खुदा अरबी और राज़े हकीकत, 30 नवंबर 1898,
ये मुझे जब किताबें दिखाई गई हैं तो यहाँ पर जो बहस की गई है उनमें उन्होंने इसको हजरत ईसा का मकबरा साबित करने के लिए लिखा है कि मुझे इसका जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि मेरा और मेरे बुजुर्गान और तमाम जहान के मुसलमानों का मुत्तफिका एकाद बमुताबिक कुरान और हदीस ये रहा है और है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा बजसत अंसरी आसमान पर हैं, ना कि मकबरा यूजासफ रोजा बल खानियार में। यानी ये तो उन्होंने पहली बात की कि पहले तो मुझे इसका यकीन दिलाने की आपको जरूरत ही नहीं है, मेरा जवाब देना तो बनता भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो एतकाद रहा है हमेशा से, जैसा कि तमाम बुजुर्गान का रहा और तमाम मुसलमान जितने भी इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब का इस बात पर इजमा है, मुतफिका एतकाद है कुरान हदीस के ऐन मुताबिक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा है और वो आसमान पर मौजूद है, इस मकबरे में तो वो हो ही नहीं सकते। अलबत्ता इस इश्तिहार के जरिए मैं तमाम अहले इस्लाम को यकीन दिलाता हूँ कि किताब अल हुदा सफा 119 पर, अब मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने अल हुदा का सफा नंबर 119 बताया है, ये ना हो कि यहाँ पर आपको जमात अहमदिया को कोई फर्द धोखा देने की कोशिश करे। रूहानी खजाइन का जो वॉल्यूम है 18 उसके पेज हैं 373 एंड 374 और अल हुदा जो किताब है उसके अंदर उसकी अलग से भी बुक नंबरिंग पेज नंबरिंग मौजूद है बुक में, उस नंबरिंग के मुताबिक सफा बनता है 119। तो जब आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम 18 का आप पेज 373 चेक करेंगे और अगर किताब अल हुदा आपको सेपरेट मिल जाती है या आप उसी को खोलते हैं तो आप साइड पे चेक कीजिएगा, हर बुक के हर पेज के साइड पे उस पर्टिकुलर जो रिसाला मौजूद है उस किताब में उसका पेज नंबर मौजूद है, तो वो है 119। अच्छा जी, यहाँ पर 72 अशखास की फहरिस्त उन्होंने डाल दी और ये शहादत दी कि ये मकबरा यूजासफ दरअसल ईसा साहब का मकबरा है और इस शहादतनामे पे मेरे बुजुर्गान आगे वो नाम बता रहे हैं, मोहतरम जनाब मीर वाइज रसूल शाह साहब मरहूम और मौलवी अहमदुल्ला साहब मरहूम, और मुझे भी दर्ज किया गया, यानी उनके दो बुजुर्गान जो कि फौत भी हो गए उनके मुतल्लिक भी लिख दिया, हालांकि वो हमेशा से इस इजमा पे कायम थे कि हज़रत ईसा जिंदा हैं और आसमान पे हैं, तो वो मकबरे में कैसे हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बफज़ल ताला मैं अभी तक जिंदा और मौजूद हूँ और मेरे दोनों के दोनों बुजुर्ग तमाम उम्र अपने इस अकीदे पे कायम थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर है और मेरा भी आज तक यही एतकाद है। हमने कभी भी इस एतकाद के खिलाफ तकरीरन या तहरीरन कोई भी शहादत नहीं दी, यानी ना जबानी में कभी ऐसा कहा और ना लिख कर दिया। मुझे आज ये रिसाला जात दिखाए गए जिनको पढ़कर मैं अपनी हैने हयात में ऐलान करता हूं कि ना मैंने और ना मेरे मोहतरम बरादरान ने आज तक कभी भी मकबरा यूजासफ को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा कहा है या लिखा है। अच्छा जी, अब आगे फिर वो क्या बता रहे हैं कि ये जो मकबरा यूजासफ का मकबरा है इसके मुतालिक अहले तशरीह का ख्याल है कि ये किसी नबी का मकबरा है जो शहजादा भी था। अहले इस्लाम में से बाज उसको किसी वलीउल्लाह का मकबरा कहते हैं, यानी मुस्लिम्स में तो ये बिलीफ है ही नहीं कि ये नबी का मकबरा है, वो तो सिर्फ एक वली का मकबरा कहते हैं। और फिर मुअर्रिखीन जो कहते हैं उससे हमें गर्ज नहीं। आगे लिखते हैं गर्ज अहले इस्लाम में से कोई भी इस साहिब मकबरा को आज तक हरगिज हरगिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा ख्याल नहीं करता रहा है। जिन 72 अशखास के नाम बतौर शहादत रिसाला अल हुदा में दर्ज किए गए हैं वो भी इस मामले में मेरी तरह मासूम हैं, क्योंकि अहले कश्मीर में से कोई भी इस मकबरा यूजासफ को हरगिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा नहीं मानता है। ये महज गलत बयानी है जो किताब अल हुदा के सफा 109, 119, 120 पे दर्ज है। 109 पे ये लिखा गया था कि अहले कश्मीर का ये कहना है कि ये जो कब्र है ये ईसा अलैहिस्सलाम की है। तो साथ 119 और 120 का हवाला दिया गया जहां पर ये दोनों की दोनों लिस्ट मौजूद हैं 1 to 72%। और ये तहरीर उन्होंने जब लिख के दी तो नीचे अपने दस्तखत भी कर दिए और डेट थी 13 अक्टूबर 1946। देखिए जी, किताब कब लिखी जाती है और इन लोगों को बताया नहीं जाता, ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीट दिया जाता है, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है और जिन लोगों का नाम है उनको पता तक भी नहीं, और जब उनको पता चलता है तो वो बेचारे आकर फिर इस तरह के तहरीरी सबूत पेश करते हैं।
پھر دوسری تصدیق ہے جی مولانا محمد یوسف صاحب میر وائز کشمیر. میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو کہ اوپر درج ہے اور کتب تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، بلکہ یہ صریح افترا ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی صاحب تحریر؟ کہ یہ صریح افترا ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے. اور انہوں نے بھی 3 اکتوبر کو یہ تحریر پیش کی. اچھا جی اوپر بھی 3 اکتوبر لکھا گیا ہے، وہ اکتوبر کا الف 3 کے ساتھ تھا تو میں نے اس کو 13 اکتوبر پڑھ دیا، تو تصحیح فرما لیجئے. 3 اکتوبر 1946 یہ دوسرا بیان. اس کے بعد تیسری تحریر آتی ہے جی مولوی غلام نبی صدر بزم اہل حدیث. وہ کیا لکھتے ہیں جی؟ مقبرہ روزہ بل کے متعلق قبر عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ احمدیوں کا اچھوت خیال ہے. آج تک کشمیر کے کسی بھی بسنے والے کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں سمائی. ذرا غور کیجئے گا کہ کشمیر کے بسنے والوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کبھی. سبحانکا ھذا بہتان عظیم. میرا عقیدہ اور کشمیر کے مسلمانوں کا عقیدہ بس یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور زندہ کا مقبرہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح قرآن قدیم اور احادیث صحیحہ سے بالتصریح ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، مقبرہ ٹھہرانا مذہبی ناکامی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تیسرے آپ کے سو کالڈ جو آپ کہہ رہے تھے جی امائے دین اور مشاہیر اور صلحائے قوم، یہ وہ فرما رہے ہیں. یہ آپ کے صلحائے قوم وہی والے 1 to 72 کی لسٹ والے بتا رہے ہیں کہ ایسا کہنا بھی غلط ہے. یہ سب کے سب بہتان عظیم ہے، سری جھوٹ ہے. اور پھر جتنے بھی محلہ خانیار کے لوگ ہیں ان سب نے یہ اعلان کیا اور نیچے انہوں نے دستخط کیے. اب یہ اعلان بھی سن لیجئے. ہم باشندگان اور ساکنان علاقہ روزہ بل اور ضلع خانیار سری نگر کشمیر جن کے دستخط ذیل میں ثبت ہیں بلا کسی جبر و اکراہ کے باقرار صالح آزادانہ طور پر بذریعہ اعلان ھذا مشتہر کرتے ہیں کہ بفضل تعالی ہم سب مسلمان ہیں. محلہ روزہ بل مقبرہ یوزاسف ہمارے علاقہ میں ہے اور ہم اس روزے کے متصل سکونت رکھتے ہیں، یعنی ہم لوگ اس کے پاس موجود ہیں، ہماری تمام رہائش اس کے ساتھ ہے. پشتہا پشت سے ہمارے بزرگان مسلمان تھے اور اس جگہ آباد تھے جہاں ہم اس وقت ہیں. ہم اور ہمارے بزرگان نے آج تک کوئی ایسی شہادت نہیں دی ہے کہ یہ مقبرہ یوزاسف نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم اور ہمارے بزرگان سلف کا نسلاً بعد نسلاً اس بارے میں یہی مسلسل و متواتر عقیدہ رہا ہے اور ہے جو تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا ہے کہ وہ حضرت روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اور موجود ہیں. یہ ہرگز نہیں کہ وہ سری نگر خانیار مقبرہ یوزاسف میں مدفون ہے. سنا جاتا ہے کہ ہمارے مشاہیر علماء و عمائد کی طرف کسی نے محض اپنی اغراض کے تحت یہ بات منسوب کی ہے کہ نعوذ باللہ ان بزرگان میں سے کسی نے ایسی شہادت دی ہو کہ یہ مقبرہ یوزاسف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ ہے. واضح طور پہ کیا بتا دیا انہوں نے کہ ہمارے علماء اور عمائد کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے اور یہ منسوب کرنے کے پیچھے جس نے منسوب کی اس کے اپنے کوئی ایسے اغراض و مقاصد ہیں چھپے ہوئے یا کتابوں میں چھپے ہوئے جو کہ آج کل ہم آپ کے سامنے ظاہر بھی کر رہے ہیں. ایسی کوئی شہادت ہم نے یا ہمارے علماء یا عمائد نے نہیں دی. اس قسم کی ہر کسی شہادت کو ہم مردود جانتے ہیں. ایسی کوئی شہادت ہماری یا ہمارے بزرگان دین میں سے کسی نے نہیں دی ہے. ہم بذریعہ اعلان ھذا ایسی بے بنیاد اور غلط اور خلاف واقعہ شہادت کی تردید کرتے ہیں. سبحان اللہ.
انہیں کہتے ہیں جی مرد مجاہد. اچھا جی انہوں نے آگے پھر اعلان کیا کیا کہ یہ مقبرہ یوزاسف واقعہ محلہ روزہ بل خان یار سری نگر ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ نہیں ہے، بلکہ یہ مقبرہ یوزاسف مشہور ہے جو بحوالہ رسالہ یوزاسف مصنفہ مولوی محمد شاہ صاحب سیادت مورخ کشمیر بڈھ شاہ کے زمانے میں خودیو مصر کی طرف سے بحیثیت سفیر کشمیر میں آیا تھا. وہی بات جو شروع میں تھی میں نے آپ کو لکھی ہوئی دکھائی کہ مصر کے کسی سفیر کا ذکر ملتا ہے کہ وہ یہاں آیا اور یہاں ان کی وفات ہوئی اور ان کو دفن کیا، اور بعد میں اس مقبرے کی قدامت کی وجہ سے یعنی جتنا لمبا تھا بعض لوگوں نے اس کو کسی نبی اور بعض نے شہزادے کے نام سے مشہور کر دیا، جو لوگوں کی خوش فہمی پر دلیل ہے. مگر کسی نے آج تک صاحب مقبرہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں دیا، فقط والسلام. یہ تمام اہل علاقہ جو بقول مرزا صاحب کے ہزاروں لوگ تھے، بلکہ نہیں ہزاروں سے پہلے انہوں نے لکھا کہ لاکھ لوگ ان کی شہادت اور گواہی آپ لے سکتے ہیں، کشمیر کے لاکھوں لوگ آپ کو بتائیں گے. تو یہ انہی لاکھوں اور انہی ہزاروں لوگوں کی اعلان ہے جس کے نیچے پھر انہوں نے اپنے دستخط بھی کیے. اب آ جاتے ہیں جی مولوی غلام رسول امام مسجد شریف اور خانقاہ حضرت خواجہ شاہ نیاز صاحب خانیار. اب خانیار کے ہی ایک خانقاہ کے جو امام مسجد ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگان سے یہ سنا ہے کہ یہ مقبرہ یوز آصف کا ہے، حضرت یوز آصف کا ہے، جس کو بعض لوگ نبی کہتے ہیں. اور پھر نیچے ایک اور بیان آ جاتا ہے، یہ ہے سید ابو الحسن جلالی سری نگر، یعنی 1946 میں جو لوگ وہاں موجود تھے جب ان تک یہ کتابیں پہنچی تو انہوں نے آ کر بیان دیا کہ میں نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ یہ قبر شریف کسی یوزاسف نبی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے. اب یہ نیچے دستخط شروع ہو گئے ہیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دستخط شروع ہو گئے. 5 لوگوں کا بیان اوپر آ چکا تھا، اب یہ 6 7 8 9 10 یہ آگے تمام دستخط موجود ہیں. جتنے لوگ ان میں سے حیات تھے 55 انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ نہیں ہے، یوز آصف نامی شخص کا مقبرہ ہے. تاریخ سے کیا ملتا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا. اور جو وہاں کے کشمیریوں میں مشہور تھی بات وہ صرف اور صرف اتنی تھی کہ مسلمان کہتے تھے کہ کسی ولی کا مقبرہ ہے، اور کچھ تاریخ سے جو لوگ پڑھ کے واقف ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید کسی ایسے مصر کے سفیر کا مقبرہ ہے. اچھا اب چونکہ یہ اعلان ان لوگوں نے کیا جن پہ بہتان مرزا صاحب نے لگایا تھا، تو میں صرف 2 آیات قرآنی اور 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے لگاؤں گی تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ایسا شخص جو ایسی حرکات کرے اللہ تعالیٰ کیا تنبیہ کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. اچھا شاید اسی لیے مرزا قادیانی صاحب نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ حکم تو مومنین کے لیے ہے نا، یہ مرزا قادیانی صاحب کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ تو مومن رہے ہی نہیں. پیدائش تو مسلمانوں کے گھر میں ہوئی تھی مگر بعد میں تو اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. اچھا جی دوسری آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو یعنی گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو چھپائے گا وہ کون ہوگا؟ وَإِنَّهُ اسمُ قَلْبُهُ، اس کے دل میں کیا ہوگا؟ وہ دل ان کے گناہگار ہوں گے. اور اسی بات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بار بار فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ ایک دوسرے کا حق ماریں گے اور جو حقیقت کا علم رکھتے ہوں گے وہ خاموش رہیں گے اور طاقت کے باوجود سچی گواہی دینے سے گریز کریں گے اور اپنے ذاتی مفادات کو گواہی دینے پہ مقدم رکھیں گے. اور یہ صورتحال علامت قیامت میں سے ہے.
اب میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھتی ہوں جہاں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جھوٹی بات کرنا جو ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری 2654، اس کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی۔ صحابہ نے عرض کی ضرور اے اللہ کے رسول۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر اگلی بات کی اہمیت کے پیش نظر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار، جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں نبی کریم کے، اس میں انہوں نے فوری طور پہ ان کے گیسچر اور پوسچر کو بھی ایکسپلین کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 باتیں بیان کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، مگر جب جھوٹ کا ذکر کرنے لگے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تاکہ بتا دیں کہ جھوٹ کس قدر خباثت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر احمدی بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح میری ایک ریکویسٹ ہے صرف کہ غور کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بارہا آپ کو دکھا دیا گیا کہ مرزا قادیانی صاحب جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، بلا ناخا بولتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل بولتے چلے جا رہے ہیں، مگر آپ کو شاید ابھی تک ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے اس جھوٹ کا آپ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ جب آپ ان کو فالو کر رہے ہیں، جب آپ ان کی تمام باتوں کو مان رہے ہیں، جب تک آپ ان کو مسیح موعود مانتے رہیں گے، جب تک آپ ان کو امام مہدی مانتے رہیں گے، تو نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، نہ دانستہ طور پر آپ لوگ ان کے اس جھوٹ کا پارٹ بنے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے واضح بتا دیا کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک آخری جو چیز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے یہ بات غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ جھنجھوڑ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کہ غور فرمائیے، اس دنیا میں تو آپ مناظرے بھی کر رہے ہیں، مذاکرے بھی کر رہے ہیں، مرزا قادیانی صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ تمام دنیا سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مگر جب آخرت میں، قیامت میں یہ سارے معاملات پیش ہوں گے تو وہاں کون جھگڑے گا ان کے لیے؟ وہاں تو آپ ان کے وکیل اور کارساز نہیں بن سکیں گے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے تو آپ سب کو بھی وہ ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے، اور آپ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے کس دن، کس بدبخت دن میں جا کر اس مرزا قادیانی کی بیعت کی۔ تو خدا را اپنی آفت کی فکر کیجئے، وہاں نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی کام نہیں آنے والا۔ آج یہی ماں باپ، بہن بھائی آپ کو تانے دیتے ہیں نا کہ مرزا صاحب کے خلاف کیوں سوچ لیا، ان کے خلاف کوئی بات کیوں کر دی، جماعت کے خلاف کوئی بات کیوں نکالی؟ جماعت تو ہمارے لیے خدا کی طرف سے فوجدار ہے، مرزا قادیانی تو ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن یہی سارے لوگ قیامت میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہاں صرف اور صرف آپ کا ایمان، آپ کا اعتقاد، آپ کے اعمال نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو خدا را موت سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسلمان لوگوں میں، اسلام میں ہمیں اٹھائیں جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کریں، خاتمہ بالخیر کریں، وہ لوگ مسلمان ہوں، اور ہمیں آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ملے اور ہمیں ان کی معیت بھی ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ مزہ آ گیا لیکچر سن کے۔
اور آپ نے جو گواہیاں پیش کی ہیں، ویسے تو تمام مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں احادیث میں بتایا، اور قرآن پاک نے بھی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں بتایا. تو تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے. مگر دیکھیے کس طرح حکیم نور الدین نے کوشش کی کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. تو میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. میں سب سے پہلے علامہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. جی علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس پیرٹ صاحبہ کا تو ماشاءاللہ ہر لیکچر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید قوت اور برکت عطا فرمائے کہ ان کا کوئی لیکچر کسی قسم کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے شمس الدین بھائی کا پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے لیکچرار حضرات سے نوازا ہے جو انتہائی نرمی کے ساتھ اور انتہائی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بھی ان مرزائیوں کے بد اخلاقیوں کا پردہ فاش کرتے ہیں. میں تو یقین کرے ششدر رہ گیا ان حضرات کی گواہیاں دیکھ کر. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ قادیانیوں کے لیے جھوٹا ہونا ضروری ہے یا قادیانی بننے کے بعد لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو مرزا قادیانی صاحب کی اور پھر ان کا جو خلیفہ اول ہے جن کو نعوذ باللہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ دیتے ہیں، یہ تو ان کا حال ہے. جب ان کی یہ حال ہو تو پھر ہم ڈاکٹر یحییٰ سے کیا شکایت کریں گے، اور وہ دوسرے مبارک صاحب ہیں اور سلیم میر صاحب، ان سے ہم کیا شکایت کریں گے. محترمہ نے آخر میں ان کی توجہ اس بات کی طرف دلا دی کہ اَمَّن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ یوم القیامت، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا. اَمَّن یکون علیہم وکیلا، کون ان کی طرف سے وکیل بنے گا. تو محترمہ کو تو فکر لگی ہوئی مرزا قادیانی کی کہ یہاں تو تم ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، قیامت کے دن مرزا کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا. لیکن میری بہن، اللہ کی قسم مجھے مرزا قادیانی کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے ڈاکٹر یحییٰ کی، سلیم میر کی، اور جو دو مبارک بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا. یہی والی بات ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خریدا ہے. ہم ان کو اس ہدایت کی طرف بار بار دوبارہ بلا رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب ہم ان کے اسٹریم میں گئے تھے، میں تو پھر گیا بھی نہیں، 2 دفعہ ہی گیا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے بار بار یہ پوچھا کہ آپ نے شمس کو، بلکہ بقول ان کے نعوذ باللہ، آپ نے شمس مرتد کو یہ نہیں بتایا کہ جھوٹ بولنا شرک ہے. آپ نے ان کو بار بار مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے شمس الدین بھائی کو مولانا صاحب سمجھا یا نہیں کہ جھوٹ بولنا شرک ہے. تو میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا شرک ہے. میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا شرک ہے؟ تو سامنے انہوں نے اسکین لگا دیا جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے. جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے. یہ وہ اسکین ہے جو یہ مجھے دکھا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے، حالانکہ شمس بھائی نے تو جھوٹی گواہی نہیں دی تھی، نہ انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، جھوٹی گواہی بھی نہیں دی تھی. لیکن انہوں نے جو اسکین لگا دیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ نے شمس کو نہیں سمجھایا کہ جھوٹ بولنا شرک ہے، اسکین لگا ہے جھوٹی گواہی کا. تو میرا ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے گزارش ہے کہ جو اسکین آپ مجھے دکھا رہے تھے، خدا رہا وہ اسکین ایک دفعہ آپ خود بھی دیکھ لیں، اور جو فتویٰ آپ شمس بھائی پر لگا رہے تھے وہ حکیم نور الدین اور مرزا پر بھی لگائیں. یہ تو تمہارے وہ حضرات ہیں کہ جن کو تم نبی کا مقام دیتے ہو، بلکہ صرف نبی کا نہیں بلکہ تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ مانتے ہو. اور یہ وہ شخص ہے جس کو تم حضرت صدیق اکبر کے برابر قرار دیتے ہو.
جن لوگوں کے متعلق انہوں نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ آپ کے سامنے کھل کر آ گیا۔ اب جو شرک کا فتویٰ آپ شمس الدین بھائی پر لگا رہے تھے، میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اسٹریم میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہی فتویٰ حکیم نور الدین پر بھی لگائے اور یہی فتویٰ مرزا قادیانی پر بھی لگائے۔ اور اگر تم لوگوں میں رتی برابر ایمان کے کوئی نہ کوئی رمق بھی باقی ہے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس لیکچر کے بعد تمہیں اس موضوع سے دستبردار ہونا چاہیے اور مرزا قادیانی کو اس میں ببانگ دہل جھوٹا کہنا چاہیے، اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور جیسے شمس بھائی نے کہا ہے کہ اب ہمارا بیگ کھل چکا ہے اور اب یہ بند نہیں ہوگا جب تک تم سرعام اس بات سے اپنے دستبرداری کا اعلان نہیں کرو گے، براعت کا اعلان نہیں کرو گے، ہماری بیگ کی زپ انشاءاللہ وہ بند ہوگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گمراہ بھائیوں کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ دیکھیے یہ تو ایک عام فہم آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جو مسلمان ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔ کہتا لاکھوں لوگوں نے گواہی دی، اس قدر جھوٹ بولا، بے شک وہاں پہ لاکھوں لوگ نہ ہی ہوں، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں نہ ہو۔ پھر دوسری جانب کہتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے گواہی دی۔ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لاکھوں لاکھ لوگ شاید وہاں پہ ہوں بھی نہ اس ایریے کے اندر۔ تو بہرحال ہم تو قادیانیوں کو خلوص دل سے یہ بات سمجھاتے ہیں، ہمارے تمام احباب، خالی میں نہیں، علامہ صاحب نہیں، بہت سارے لوگ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں آپ کو دلائل دیتے ہیں تاکہ آپ خدا کے لیے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائیں۔ چلیے ہمارے ساتھ زاہد بھائی موجود ہیں، ہم زاہد بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ زاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں لنک لگا دیتا ہوں چونکہ آج لیکچر ہے اور انشاءاللہ ہم ساڑھے کہتا ہوں تقریباً 10:30 ہو گئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ 11 بجے تک اپنی سٹریم کا اختتام کریں گے۔ جی زاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس بھائی میں لیکچر پہ تبصرہ کرنے سے پہلے صرف جو ہے وہ قادیانی جماعت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، تبصرہ میں بعد میں کروں گا۔ پیارے بھائیوں، محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیارے بھائیوں 72 جو گواہان تھے انہوں نے مل کے ایک کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسے کہتے ہیں نا 72 نے 73ویں کو نکال دیا، جنتی ثابت کر دیا، یہ 72 گواہان نے 73ویں کو جناب جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، محض اللہ کے فضل سے حکیم یحییٰ صاحب، سلیم ککڑ صاحب، محض اللہ کے فضل سے 72 گواہ جو تھے آپ کے، انہوں نے مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ تو مبارک ہو آپ کو، آپ کے لیے بہت بڑی فتح کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے آپ کے لیے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے بطور گواہ پیش کیا تھا انہوں نے مرزا صاحب کے قذاب ہونے پہ مہر لگا دی ہے، نیچے سائن بھی کر دیے۔ تو آپ کے لیے عقل اگر آپ کے اندر ہے، شعور ہے، یہ میں ان لوگوں، یہ میسج میرا حکیم یحییٰ کے لیے تھا، لیکن خصوصاً مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی اور بیچارے جو ہیں وہ انجانے میں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے خصوصاً میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے دماغ کی بتی جلانے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ ایک اپنی جو ہے وہ انا کو بچانے کے لیے کہ جھوٹ تو بول دیا تھا، پھر مان لیتا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اپنی غلطی نہیں مانی، جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ اور دوسری میرا میسج ہے سلیم ککڑ کو، وہ لولا لنگڑا مردئی جو اس کے لیے، کہ سلیم میر صاحب آپ کے پاس ان باتوں کا جواب تو نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ 5 سپریٹ بہن جو ہے ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، بس سٹریم کرو، رج کے ان کو گالیاں دو، جتنی گالیاں دے سکتے ہو نا ان کو گالیاں دو، ساتھ حکیم یحییٰ کو ملا لو، مبارک بڑی اچھی گالیاں دے لیتا ہے اس کو ملا لو، اور جری اللہ جو ہے اس کو ملا لو ساتھ، اور بھی میں تمہاری جماعت کے 5-7 بندے بڑے بہترین قسم کی گالیاں دینی آتی ہیں، وہ حکیم راشد ہو گیا،
یہ ہو گیا کیا نام ہے حکیم راشد ہو گیا, اس کے بعد یہ الطاف کو لے لو ساتھ, تو یہ 5-7 بندے ساتھ بٹھا کے نا ٹکا کے گالیاں دو, رج کے گالیاں دو, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو, کیونکہ تمہارے پاس جو ہے وہ جواب نہیں ہے ان باتوں کا. مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کے گواہوں نے مرزا صاحب کو کذاب ثابت کر دیا, تو پھر ظاہری بات ہے تمہارے پاس ایک ہی راستہ بچے گا کہ گالیاں دینا شروع کر دو. جتنی جو ہے وہ کر سکتے ہو ذاتیات پہ بات, جتنی ان کی جو ہے وہ تم گالیاں دے کے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہو وہ کرو, کھلی اجازت ہے تمہیں, ہم نہیں روکیں گے, رج کے کرو. اس کے بعد جہاں تک کتاب کی بات ہے الہدا کی, شمس بھائی دیکھیں ایک اور بڑا فراڈ, یہ قادیانیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. کتاب لکھ رہے ہیں, عربی میں بھیج رہے ہیں, مصر میں, فلسطین میں, شام میں, جن کی گواہیاں لکھوائی ہیں ان کو کتاب نہیں بھیجی کہ تمہاری گواہیاں میں نے لکھی ہیں یہ کتاب پڑھو, اتنے کتاب نہیں بھیجی. پتا تھا نا کہ جب ان کے پاس کتاب بھیجوں گا وہاں تو وہ اسی ٹائم جوتا لے کے آ جائیں گے قادیان. لیکن جب ان کو پتا چلا انہوں نے پھر بھی جوتے مارے ضرور ہیں. اور یہ دیکھ لیں سلیم میر صاحب, حکیم یحییٰ صاحب, جری یہ لاش صاحب, اور وہ جو بیچارہ مبارک ہے عقل سے پیدل, اس کا تو ویسے میں ذکر کرتا ہوں, وہ میراثی ٹائپ بندہ ہے بیچارہ, تو اس کا ہنسی مذاق جو ہوتا ہے تب ذکر کرنا چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ رونا دھونا آج سے شروع کر دیں, بلکہ سوچنا شروع کر دیں, بیٹھ کے میٹنگ کریں کہ بین کس نے ڈالنے ہیں, وہ ماتم کس نے کرنا ہے, گالیاں کس نے دینی, یہ آپس میں بیٹھ کے ذرا صلاح میٹنگ مشورہ کر لیں. اور جو لوگ جو ہیں وہ اس کلٹ میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی لا علمی کی وجہ سے, ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ خدا را مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں اور اس جال سازی کو اپنی عقل و شعور کے اوپر جانچنے کی کوشش کریں کہ کتنا بڑا جال ساز تھا یہ شخص, کتنا بڑا جھوٹا, کتنا بڑا مکار اور کتنا بڑا فریبی تھا یہ شخص, کس طرح انہوں نے لوگوں کا نام استعمال کر کے اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولے ہیں اور دغا بازیاں کی ہیں. شکریہ شمس بھائی. زید بھائی بہت شکریہ. یقین کیجئے میں نے جب یہ دیکھا یہ کتاب, پتہ نہیں اب یہ کتنواں ایڈیشن ہے ابھی جو ہمارے سامنے ہے, اس سے پہلے کتنے چھپ چکے ہوں گے. یہ جو قادیانی حضرات ہیں یہ اس بات کو بھی نہیں سوچتے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اس پہ اجماع ہے, کہ پوری امت اس بات کو مانتی ہے, مگر دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب مرزا قادیانی نے یہ کتاب لکھی تو ایڈی وڈی چھڈی کہندا کہ لاکھوں لوگوں نے گواہی دی. اچھا, نہ مسلمان گواہی دے سکتے ہیں, نہ ہی عیسائی گواہی دے سکتے ہیں, نہ ہی یہودی دے سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہودی وفات کے قائل ہیں تو وہ یروشلم فلسطین کے اندر قائل ہیں. اچھا, پیچھے کون بچ گئے؟ ہندو, ان کو اس کام سے غرض کوئی نہیں. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مرزا قادیانی کی بے باکی دیکھیے, اور جھوٹ بولنے پہ یہ کتنا یعنی چھڈو آدمی سی. اور حکیم نور الدین, مجھے ایک چیز یاد آ گئی, میں دوستوں کو ذرا ایڈمن صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سامنے لگا دیں, تیری کتابیں اور میری جھوٹی گواہیاں. شمس بھائی تیری جب تک آپ کا سکین سامنے آتا ہے میں یہ بتاتا ہوں, دیکھیں حکیم نور الدین جو ہے نا اس جی کی سنت پہ آج بھی مربی اور مبلغ جن کے جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. یہ جو جھوٹی باتیں لکھوا رہے ہیں خلیفے کو, واہ جس طرح واہ, حکیم نور نے جھوٹی گواہیاں لکھوائی ہیں, اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں ان کی جماعت کے مربی اور مبلغ بھی, یہ جو جھوٹی باتیں لکھواتے ہیں. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی شاید آپ کو سینڈ کیے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹھتے جناب وہاں پہ کوئی کھانا شانا وہاں پہ ارینج کیا. ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کے بیان ہے کہ کسی جگہ پہ کھانا ارینج کیا, وہاں پہ افریقہ سے بیچارے یا کہیں سے آئے ہوئے لوگ تھے, وہ پناہ گزین, ان کو کھانا دیا اور ان کو فارم دیا کہ جناب اس کے اوپر آپ سائن کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ رہائش وغیرہ ملے گی. ان کو کھانا وغیرہ دیا, اس کے نیچے بیت فارم رکھ کے سائن کروا لیے. تو کسی دوست نے اس کے اوپر بڑا بہترین تبصرہ کیا تھا کہ اس وقت تو جو ہے وہ لاکھوں بیعتیں ہو گئی تھی, لیکن بعد میں کھانا وقت پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ ساری بیعتیں ڈیلیٹ ہو گئی. تو یہ ماشاءاللہ گواہیاں جو ہے یہ حکیم نورے نے اس وقت لے تو لی جھوٹی گواہیاں, لیکن ان لوگوں تک جب معلومات پہنچی تو یہ ساری گواہیاں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. بہت شکریہ جی زید بھائی, بڑی مزے کی آپ نے بات بتائی ہے. اچھا, ابھی سکین لگتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں
अच्छा जी, मुझे लगता है आ गया। अच्छा जी, तेरी किताबें और मेरी झूठी गवाहियां, ये कौन कह रहे हैं? हकीम नूरुद्दीन कह रहे हैं कि तेरी किताबें और मेरी झूठी गवाहियां एक दिन हो जाएंगी अपनी रुसवाइयां। तो ठीक है ना, जब इस तरह के झूठ बोलेंगे तो फिर रुसवाइयां ही आएंगी, और क्या आएगा। अच्छा, आगे है, फिर हकीम नूरुद्दीन साहब कहते हैं मेरी बदमाशियां और तेरी मशहूरियां। आपको पता है हकीम नूरुद्दीन बड़ा वो हवाला जात मौजूद है, आपको पता है। अब उसको मुझे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। कहता है मेरी बदमाशियां और तेरी मशहूरियां एक दिन पकड़ी जाएंगी अपनी ये चोरियां। आय हाय, पकड़ ली ना फिर। आप कहते थे बैग खोलें बैग खोलें, मैं कहता था रहने दें। चलिए जी, हमारे साथ साथी मौजूद हैं। मैं अपने तमाम साथियों को ये बता दूं कि आज लेक्चर डे है, और चूंकि मुझे बहुत ही प्यारे मेरे साबिक कादियानी दोस्त जनाब राना अजमतुल्लाह साहब नजर आ रहे हैं, तो राना साहब को पहले थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है कि हाथ तो खोला रखे है जी। तो राना साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। शमस भाई, जिस दिन मेरी बहन होती है ना तो फिर मैं हथ हौला ही रखदा, तुहानू पता है। जज़ाकल्लाह। ते मैं कहांगा वो फस गई जान शिकंजे अंदर ते जो वेलण विच गन्ना ओ कबरी सावा कश्मीरे अंदर मरदईयो हुण कहो ते मन ना। शमस भाई, मेरी बहन ने कादियानी कुफर को जलील रसवा करके योजे आसफ की कब्र में ही दफन कर दिया है। अब इनका एक टांग वाला रिब्बी हो या 4 टांगों वाला रिब्बी हो, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कश्मीर में माशाअल्लाह। हजरत ईसा की कब्र से के दावे से भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जिल्लत रसवाई सामने नजर आ रही है। ये अल्लाह का फजल है, ये ताज मेरे भाई शमस भाई को अल्लाह ने पहनाया है। और इंशाल्लाह ताला देखो, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं लेकिन बात बहुत बड़ी है। शेर को जब शिकार करना आ गया ना तो वो करता क्या है, वो बस सांस वाली नाली को दबा लेता है। शमस भाई, आपने कादियानी कुफर की सांस वाली नाली को पकड़ लिया है, अब ये मरने के करीब है इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे ये एक पटे वाले, बड़े पटे वाले, 4 टांगों वाले, पूंछल वाले सब भाग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। दूसरी बात, एक दलील पेश करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। आहिस्ता आहिस्ता सारा मक्का ही आपके पीछे आ गया। अब देखें, एक शहर आबाद है, आप देख के आए हैं, मस्जिद नबी आबाद है, आपके आने के निशानात मौजूद हैं। एक शहर 1400 साल हो गया है, उधर कोई भी काफिर नहीं है उस शहर में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल जिंदगी यरूशलेम में गुजारी, 80 साल गुजारी कश्मीर में। ना वो ईसाई नजर आता है ना गिरजा नजर आता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन व लानतुल्लाहि अलल मर्ज़ाईन। ना इनको शर्म आती है ना इनको हया आती है। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। शेर ने शिकार की गर्दन पे मुंह डाल लिया है, अब इसकी सांसें बंद हो जाएंगी महज अल्लाह के फजल से, महज अल्लाह की रहमत से। ये हकीम बेहया भी जलील हो गया, वो लंगड़ा भी जलील हो गया, और जो मुफ्तरी मुबशर जहलों वो भी जलील होगा आपके सामने इंशाल्लाह। मुफ्तरी मुबशर जहलों, दुनिया कायनात का जो जमाने का शख्स है जो मिर्जे की शलवार को मुंह पे। तो मैं जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, बहुत मजा आया। जिस दिन मेरी बहन हो, मैं आपको पता, फिर मैं अपने पे कंट्रोल रखता हूँ, तो दूसरे भाई को मौका दे। मैं तो कहूँ शेर ने इन्हों की गर्दन से मुंह पा लिया ते साह वाली नाली ते पा लिया। मरज़ाईयो तुहाडी मौत करीब है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
آج یہ جو رانا صاحب کی آواز میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی, اٹک رہے تھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا صاحب تن کے رکھنے والے بندے نے, اور رانا صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میں مرزئی تھا نا تو میں بڑا خبیث مرزئی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب کو اس خباثت سے نکالا, اس خباثت کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نکال کے اسلام کی دولت عطا فرمائی. مگر یہاں میں رانا صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ رانا صاحب ہم اپنے اگلے کالر کو ضرور لیتے ہیں, مگر 2 یا 3 منٹ میں آپ کو دوں گا. آپ ذرا مجھے وہ واقعہ سنا دیں جب آپ کی والدہ آپ کے ساتھ وہاں گئیں, تو وہ کیا تھا, ہمارے دوستوں کو ذرا سنا دیجیے. واقعہ یہ ہے کہ جس سال میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسی سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیت اللہ بلا لیا. تو والدہ صاحبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ میں اپنی والدہ کو لے کے لاہور آ گیا, کیونکہ میرے والد صاحب اس وقت قادیانی ہی تھے. تو والد صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میری والدہ کو کہ تم نے مرزا کو چھوڑ دیا ہے, لیکن میں ایک شرط لگاتا ہوں, اگر مرزا قادیانی جھوٹا ہوا تو تم صحیح سلامت واپس آ جاؤ گے. اگر تم نہ ہوا تو تہاڈا جہاز سمندر ڈگ پینا یا تہاڈے تمبوਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ. یعنی وہ سمجھتے کہ ਜਿਵੇਂ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮੌਜ਼ਮਾ ਵੀ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ. میں نے اپنے ابو کو گلے لگایا اور کہا کہ ابا جی اللہ کی قسم مرزا جھوٹا ہے, صحیح سلامت آ جانا ہے. ماشاءاللہ. ہم پہنچ گئے. ہم نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے فوراً بعد ہم نے فون کر دیا کہ ابا جی ہم نے عمرہ مکمل کر لیا ہے اور ہم اللہ کے نبی شہر مدینہ شریف جا رہے ہیں. تو مرزا تو جھوٹا ہو گیا نا. تو ابا جی نے گالی نکال کے کیا, اور پوت میں تہاڈے واسطے دعاواں کردا سی کہ صحیح سلامت ہو. سیم مرزے والی سٹوری, سیم مرزے کذاب والی سٹوریاں. کہندا میں ہی پتر تہاڈے لئی دعاواں کرنا سا تے تاں تسی صحیح سلامت آ. میں تسی شرط لائی سی. میرے محسن بھتیجے نے کہا ابا دادا جی تسی مکر گئے جے اپنی گل تو. بابا کسے مرزے کذاب دا وہ پیروکار سی, وہ پیروں تے پانی پہن دیتا سی. خیر ہم جب واپس آ گئے تو لاہور سے ہم چلے گئے گاڑی پہ گاؤں میں. تو قادیانی کفار کی جتنی عورتیں تھیں, وہ صدر محلہ تھی, اس کا نام تھا سیرا بی بی, اور جسٹس اسلام بھٹی کی وہ سکی ممانی تھی. ایسے 2-4 عورتیں وہ آ گئیں. تو میری والدہ نے کہا لے کتیاں مردانہ چڑیاں آندیاں ہی پھر ہولی جی گیا. اجے آ رہی سی کہنا کتیاں مردانہ تریاں آندیاں ہی. میں چپ کر رہا. سر آتے ہی انہوں نے کھڑے کھڑے سوال کر دیا کہ بھین تو مکے معظمہ چ رب وچ تے احمدیت تے اسلام چ کی فرق ویکھیا. تو میری والدہ نے برجستہ کہا ایسے ہی فرق دیکھا جیسے بادشاہ کے محل کے سامنے چوڑے کا قابو. چنانچہ وہ عورتیں کھڑی کھڑی رفو چکر ہو گئی. اور اللہ کے فضل سے رانا صاحب ایک منٹ ساتھیوں کے ساتھ نعرہ تو لگانے دیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. تو یہ کہانی ہے. اور چونکہ مرزا قانی کے جھوٹ پہ آپ اعتراض نہ, وہ کذاب تھا. کذاب کا معنی کیا ہے؟ جھوٹا تری. اچھا رانا صاحب میرے ذہن میں تھا کہ شاید آپ کے ابا جی یہ کہیں گے کہ پتر ہجے تو اتنے پہنچا ہے نا تو واپس بھی آنا ہے. لو جی ابا جی سٹوری سن لو. اللہ شاہ جی میں باوضو ہاں. ابا جی دے آخری دن سی تے میرے ماموں چونکہ مسلمان ہو چکے سی تے میرے ماموں نے کہا کہ ہونے دی میں پنجابی دساں گا, پنجابی زیادہ مزہ آئے گا. میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب کو شاید پنجابی کی سمجھ نہ آئے. اچھا گاؤں چلے گئے ہم, میں اور میرے ماموں. انہوں نے کہا کہ پوچھو ایسے اپنے ابو سے اب کیا ارادہ ہے, زندگی کا پتہ نہیں, ہم نے مر جانا ہے یا آپ نے پہلے مر جانا ہے. تو بابا جی تھوڑے بولے سن. میں ابا جی دے کان کے پاس جا کے میں نے کہا ابا جی تہاڈا کزن کی کہہ رہا ہے؟ کہندے کی کہندا ہے؟ میں کہہ رہا ہے کہ زندگی دا پتہ نہیں, جے تو فوت ہو گیا تو جنازہ اسی تیرا کون نہیں پڑھنا. آندیا میرا پتر پڑھے گا. میں کہا ابا جی نا
ਕਾਫਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਾ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪੜਦਾ ਨਾ ਰੱਬੇ ਜਾਲਨੀ ਮਕੀਮਤ ਸਲਾਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਦਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਚੋ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਭੈਣ ਚੋ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ नहीं, कि अल्लाह तो अलावा रब कोई नहीं। गल मैंने अपने उलमा को बताई है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला, मैंने उनका जनाजा नहीं पढ़ा था, लेकिन उलमा कलाम ने ये कहा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया था, मिर्जे को उन्होंने लानत कर दी। ये है जी। बहुत शुक्रिया राना साहब। चूंकि अब वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह दिलों के भेद जानता है ना। अगर तो वो इस्लाम पे फौत हुए हैं तो उनके तो पिछले सारे गुनाह अल्लाह के फजल से माफ हो गए। मैंने यही कहा कि आपने उनको मुसलमान ही समझना, उनके लिए दुआ मैं करता हूँ इंशाल्लाह, तो दुआ मैं करता हूँ उनकी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त साथी मौजूद हैं जी, इलियास राव साहब। मैं लिंक लगा देता हूँ जी, दोस्त जो आना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए आ जाएं जल्दी जल्दी। जी इलियास राव साहब। अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को। जी होवे राणा ते हाथ फिर हौला नहीं होंदा। राणा ਨੂੰ मैं बड़ी चंगी तरह जानना, मेरा बड़ा वास्ता पिया ते मेरे इलाके 'ਚ ਵੀ ਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ सख्त किस्म ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ माशाल्लाह आज बाजी ने लेक्चर तो बहुत जबरदस्त किया। और साथ में एक बात और कहूँगा, आइंदा से हम ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे कि इस यूज़ आसिफ को या कादियानियों को उसी कब्र में हम घुसेड़ देंगे, तो वो पता नहीं अल्लाह के किसी बुजुर्ग बंदे की हो और उसी के साथ हम इस कुफ्र को हम ये कहेंगे इसको कादियान के छप्पड़ में दफन करेंगे। दूसरी जो अहम नुक्ता था, माशाल्लाह यकीनन ये बहुत मुश्किल है, सल्यूट है हमारी बहन को कि ऐसी गवाहियाँ इतनी पुरानी उस दौर की। चलो मिर्ज़े की किताबें तो उसको तो एक उम्मत मानती है, कोई मेहदी मऊद कुछ मानती है, वो उन गवाहों की जो प्रिंटेड जो गवाही मिली है, ये यकीनन बहुत मुश्किल काम है ऐसी चीज़ें तलाश करके लेके आना। तो ये अल्लाह के फजलो करम से ही होता है। हमारे मुजाहिदीन इतनी मेहनत करते हैं, हम इनको सल्यूट पेश करते हैं। और शम्स भाई और गवाहों ने चाहे उसके खिलाफ भी गवाही दे दी, लेकिन ये बड़े सख्त लोग हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि चाहे साहिब कब्र भी निकल के कह देना कि मैं यूज़ आसिफ नहीं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हाँ नहीं हाँ, ते कहते कि असी फिर भी मिर्जे की गल मनांगे। ते इस चीज़ का हुण कोई इलाज है? इत्थे मैनू एक लतीफ़ा याद आ गया। एक बंदे का हुआ एक्सीडेंट, डॉक्टर उसको अस्पताल में देहात के किसी डॉक्टर के पास ले गए। अब वो नब्ज़ पकड़ के कहता है बहुत अफसोस की बात है, आपका मरीज फौत हो चुका है। अब वो मरीज कहता डॉक्टर साहब की पे कहते हो, मैं जिंदा। ऊपर एक बंदा खड़ा था, वो कहने लगा कि चुप करके लेटा रहा है, तो डॉक्टर तो घना सियाना है। तो ये वही बात है कि चाहे साहिब कब्र भी कह दे मैं ईसा नहीं, तो असी उन्होंने ईसा मनना ही मनना। इस चीज का अब क्या इलाज किया जा सकता है?
बहुत शुक्रिया इलियास राव साहब। तो हम अब अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हमारे साथ फारूक भाई मौजूद हैं। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आवाज ठीक आ रही मेरी? जी ठीक आ रही है। अहमद भाई आवाज नहीं आ रही। माइक बंद है। अब हाँ सही जी फारूक तस्वीर साहब। लगी है। अब डीपी सही नहीं आ रही मेरी। जरा मुझे तो खैर नजर नहीं आ रही। मैं ये जो बदलने के लिए गया था। जी अच्छा उम्र जहद याद थी भाई, इनमें। मैंने कहा मिर्जाई मसीह हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं तो हम ये क्यों ना लगा लें। उस जैसी किताब है ये भी। अच्छा तो फिर मैंने लेक्चर सुना पीछे से करके। बड़ा अच्छा माशाल्लाह शानदार लेक्चर था मोहतरमा हाई स्पिरिट साहिबा का। और उन्होंने जिस तरह गवाहियाँ इकट्ठी की हैं मुख्तलिफ, और मिर्जा साहब की जो झूठ मूठ की गवाहियाँ बनाई हुई उन्होंने। अब हो सकता है कादियानी कि ये जो खुद ही किताब छाप दी है, कोई बंदा नहीं है। और भाई तुम लोगों ने भी तो खुद ही बस नामों की लिस्ट लगा के मिर्जा साहब ने अपनी किताब में छाप दिया है। तो ये तो यकीनन अब नया एडिशन है तो पुराने वक्तों की चली आ रही है। उस वक्त तो जो दस्तखत है उनको जो है किताबों के अंदर ही शाया कर दिया जाए, ज़ाहिर है उस तरह का इंतजाम तो नहीं होता था। ये तो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है तो आजकल की बात अलग है। तो बहरहाल जिस तरह मिर्जा साहब ने मुंह भर भर के झूठ बोले थे तो उनको तो खूब एक्सपोज कर दिया है। तो ये तो लाजवाब लेक्चर था। इस पर अब और क्या बात की जाए, फिलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। आप और साथियों को ले लें अगर कोई और हैं तो। अच्छा जी, बस हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त जाहिद साहब मौजूद हैं। जाहिद भाई, राना साहब ने तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बातें कर दी हैं। तो आप बस अपना आखिरी कलमात अदा कीजिए, तो फिर हम इंशाल्लाह दुआ करवा देते हैं। जी शुक्रिया शम्स भाई। राना साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है कि जब असलियत सामने आती है तो फिर बंदे के पास जो है वो जवाब नहीं होता। जिंदगी में जब बंदा सेहतमंद होता है सारा कुछ, तो उस वक्त उसमें अकड़ भी होती है, उसमें सारा कुछ होता है। लेकिन जब आखिरी वक्त आता है ना, तो फिर इंसान जो है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। बहरहाल मेरा तो इनको पैगाम ही है। बाकी यहाँ पे एक वो इलियास राव साहब थे, वो कह रहे थे, वो लतीफ़ा उन्होंने सुनाया, मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी। बहरहाल इलियास राव साहब, हमारा मकसद जो है वो ये जो अमृत पिए हुए यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, उनको बताना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद उन लोगों को बताना या समझाना या उन तक बात पहुंचाना है जो बेचारे किसी मजबूरी की वजह से या लाइल्मी की वजह से इस कल्ट में फंसे हुए हैं। यकीन जाने दो ही वजूहात हैं, या मजबूरियां या लाइल्मी। वरना जो बंदा समझ लेता है, जो जान लेता है कादियानियत को, जो पढ़ लेता है, वो कादियानियत में नहीं रह सकता। जिस किस्म के ये अजीबो गरीब अकायद हैं और जिस किस्म के इस अकीदे में तजाद हैं, जिस किस्म के इस मजहब में झूठ हैं, अक्लो शऊर रखने वाला बंदा जो है वो इस मजहब में नहीं रह सकता। कोई मजबूरी उसकी उसको रखे तो रखे। जैसे हकीम यही है, जैसे लोग बेचारे ससुराल के मरोने मिन्नत है कि वो जैसे कहते हैं वो धोबी का ना घर का ना घाट का, तो उसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। वरना जो अक्ल और शऊर रखने वाले लोग हैं ना, वो नहीं रह सकते, इस मजहब में नहीं रह सकते वो। बहरहाल हमारा तो पैगाम उन लोगों के लिए है जो बेचारे लाइल्मी की वजह से फंसे हुए हैं, या वो ये समझते हैं कि हमारी मजबूरियां जो हैं, तो मजबूरी जो है वो दुनिया में है, आखिरत में मजबूरी बतौर जवाज पेश नहीं की जा सकेगी। क्योंकि हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं हजरत बिलाल की। हमारे सामने असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने
کتنی تکلیفیں اور اپنا مصیبتیں برداشت کی ہیں کلمہ حق کہنے کے لیے. تو مجبوریاں جو ہیں وہ بھی بطور جواز وہاں پہ پیش نہیں کی جا سکیں گی. ہاں جو لا علم ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے تحقیق کا میدان کھلا ہے. تحقیق کریں, سوچ بچار کریں, فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ایک دماغ دیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ نشانیاں بھی دی ہوئی ہیں. باقی آگے آپ نے فیصلہ اپنے مستقبل کا خود کرنا ہے, اپنی اولاد کا آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ نے ان کو راہ راست پہ چھوڑ کے جانا ہے یا اس جہنم میں چھوڑ کے جانا ہے جہاں پہ آپ کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ لے کے عیاشیاں کی جا رہی ہیں, لیکن آپ کا عقیدہ جو ہے اس میں زہر بھرا جا رہا ہے اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. شکریہ شمس بھائی. بہت شکریہ جی. تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے ساتھ سیتے نیچے دوست آگے ہیں 3. اسماعیل صاحب چلیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. یا اللہ جتنی بھی خیر بھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی ہیں, یا اللہ وہ ساری خیر بھلائیں اس امت کو عطا فرما دے. اور یا اللہ جن جن شرور سے, فتنوں سے, فساد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی ہے, یا اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ عطا فرما دیجیے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.